آئیے ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عثمان نے 1000 اونٹ پر لدا ہوا مال تقسیم کر دیا. کیوں؟ ہمیں اس کا انعام قیامت کے دن چاہیے. آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. خود ابو بکر صدیق کا واقعہ میں بتاتا ہوں. یہ تو عثمان کا تھا. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنائے گئے اور لوگوں نے ان کو نبی اکرم کے انتقال کے بعد خلیفہ متعین کر لیا. خلیفہ بننے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ خلیفہ تو ہیں، امیر تو بن گئے، لیکن بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالا جائے، ان کا گزر بسر کیسے کیا جائے، ان کا گزر بسر کیسے چلے. تو اب کہتے ہیں اب کیا کریں؟ پہلے تو اب تو میں امیر المومنین بھی ہو گیا ہوں. پھر سوچتے ہیں کہ اگر کام دھندا نہیں کریں گے تو بیوی بچے کیسے کھائیں گے. کپڑے کی گٹھری تیار کرتے اور اس کو اپنے سر پہ اٹھا کر لاد کر گلی گلی جاتے، آواز لگاتے کپڑا کپڑا کپڑا. کپڑے بیچتے، کپڑے کی فروخت کرتے، کپڑا بیچتے اور خریدتے بھی اور فروخت بھی کرتے. لوگوں میں یہ تہلکہ مچ گیا. اب یہ اگر کام ہی کریں گے تو ہمارے مقدمے کون سنے گا؟ جب یہ کام ہی کریں گے تو ہماری فریاد کون سنے گا؟ جب یہ دن بھر اپنا بزنس دیکھیں گے تو ان کو پھر ہماری باتیں کون سنے گا؟ ان کو امیر بنانے سے پھر فائدہ کیا ہوا؟ امیر تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی فریادیں سنے، لوگوں کی شکایتیں سنے اور ان کو دور کرے. میٹنگ ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ابھی بھی کپڑا بیچ رہے ہیں؟ فرمایا اگر کپڑا نہیں بیچیں گے، اگر تم کپڑا بیچو گے، عمر فاروق نے کہا اگر آپ کپڑا بیچو گے، دن بھر کام کرو گے تو لوگوں کی شکایتیں کون سنے گا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا اگر میں کام نہیں کروں گا تو بیوی بچوں کے لیے گزر بسر کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بیت المال سے، جو سرکاری خزانہ ہوتا ہے، بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملے گا ہر مہینے. ایک وظیفہ متعین کر دیا کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا وظیفہ. ٹھیک ہے. 1 مہینے وظیفہ چلا، 2 مہینے کا وظیفہ ملا، تیسرے مہینے کا وظیفہ ملا، چوتھے مہینے کا وظیفہ ملا. اتنا ملتا تھا کہ پورے گھر کا گزر بسر چلتا رہا. ایک دن بیوی نے کہا سنو، اور اس منظر کو سننے کے بعد آج کے موجودہ حالات پر نظر ڈالنا اور ایک نظر ذرا یوگی اور مودی کے اوپر بھی ڈال لینا. ایک نظر ان حکمرانوں کے سروں کے اوپر بھی ڈال لینا. یہ بھی امیر المومنین ہے، یہ ابو بکر صدیق. وظیفہ ملنا اتنا ملتا تھا کہ گھر کا گزر بسر ختم. اگلے مہینے پھر ملا، پھر پورے مہینے چلا، ختم. چوتھے مہینے تک وظیفہ ملا اور چوتھے مہینے کے بعد بیوی نے کہا چوتھے مہینے کا وظیفہ آ گیا. بیوی نے کہا آپ کو معلوم ہے جب آپ امیر المومنین نہیں تھے اور کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے تو اتنا کما لیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی بھی آ جایا کرتی تھی. آپ کے بچے اور میں کبھی کبھی مٹھائی کھا لیا کرتی تھی. لیکن جب سے آپ امیر المومنین بنے ہیں گھر میں مٹھائی کھانے کو نہیں ملی ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ آج مٹھائی کھائی جائے، آپ کے بچوں کو بھی ایک مٹھائی مل جائے. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہتے میری بیوی تمہیں معلوم ہے کہ بیت المال سے مجھے جو وظیفہ ملتا ہے، بیت المال سے مجھے جو پورے مہینے کا راشن ملتا ہے وہ اتنا ملتا ہے کہ اس میں ہم کچھ بچا نہیں سکتے کہ اس کو بیچ کر ہم مٹھائی خرید لیں، بچا نہیں سکتے ہیں. اس لیے اب یہ امید چھوڑ دو کہ ہمیں مٹھائی کھانے کو ملے گی. نہیں میری بیوی دنیا میں اگر مٹھائی نہیں ملی تو کیا ہوا، صبر کرو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چاہیں گے ملے گا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں. فرما بردار بیوی تھی، اپنی شوہر کی مجبوری کو سمجھتی تھی. کوئی بات نہیں. چوتھے مہینے کا جو راشن آیا چٹکی چٹکی بچایا. آج اتنا بچا لیا، کل اتنا بچا لیا.
پھر اتنا بچا لیا، پورے 1 مہینے بچاتی ہوئی اتنا کر لیا، لگ بھگ 1.5-2 کلو زیادہ، اتنا بچا لیا۔ جب پورا مہینہ ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی لیجئے مہینہ ختم، اب اگلے مہینے بیت المال سے پھر وظیفہ مل جائے گا، راشن مل جائے گا۔ یہ راشن 1.5 کلو 2 کلو میرے پاس ہے، اتنا اتنا میں نے بچایا تھا، 1 مہینے بچانے کے بعد اتنا ہوا ہے، ایک کام کیجئے اتنا راشن بازار میں کہیں بیچ کر اس کے بدلے میں مٹھائی لے آئیے۔ کہا اچھا تم نے بچایا تھا؟ ہاں۔ کہا میری بیوی تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ لیجئے بیوی نے بچایا تھا اس لیے کہ مٹھائی آ جائے گی اس کو بیچ کر۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، میری بیوی تم نے اتنا اتنا بچایا اور پورے مہینے بچایا تو اتنا بچ گیا؟ کہا کہ اس لیے بچایا تھا کہ مٹھائی مل جائے۔ کہا ابو بکر صدیق نے میری بیوی اتنا اتنا بچانے کے بعد بھی میرے گھر کا گزر بسر چلتا رہا۔ کہا اس کا مطلب یہ 2 کلو مجھے بیت المال سے زیادہ ملتا تھا۔ تصور کیجئے کیا فکر آخرت رہی ہوگی ان کے اندر۔ یہ بیڑیوں کے دھندے کرنے والے، اسمیک اور گانجے کی سپلائی کرنے والے، براؤن سگر استعمال کرنے والے اور اسی کو اپنا بزنس بنانے والے، ذرا تصور کریں کہ جنت سے ہم کتنا دور ہیں، جنت سے ہم کتنا دور ہیں۔ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ سود اور بیاج کھانے والے، چناؤ کے موقع پر سٹا لگانے والے، میچ کے موقع پر سٹے بازی کرنے والے، ذرا تصور کریں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے وقت یہ اپنے نبی کو تو چھوڑو اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ کتنا دور ہے یہ فکر آخرت سے، ذرا تصور کرو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری بیوی تم نے اتنا اتنا روز بچایا، 1 مہینے میں تم نے یہ 2 کلو اناج بچا لیا، اس کا مطلب اس 2 کلو کے بغیر بھی میرے گھر کا گزر بسر چل گیا۔ کہنے لگی ہاں لیکن کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا مجھے زیادہ ملتا تھا، اگر بیت المال سے مجھے اتنا کم ملے گا تب بھی مجھے گزر بسر چلے گا۔ جاتے اور بیت المال میں وہ 2 کلو اناج جمع کر دیتے ہیں اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں کہ جتنا تم مجھے پورے مہینے کا راشن دیتے ہو اس میں سے 2 کلو کم کر لو، اتنا کم کر لو، اب مجھے اتنا کم دیا کرنا کیونکہ میرے گھر کا گزر بسر اتنے کم میں بھی چل گیا۔ گھر پہ آئی بیوی نے کہا مٹھائی لائے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ 2 کلو اناج کہاں گیا؟ کہا بیت المال میں جمع کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیوی یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے، تیرے شوہر کو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنا منظور نہیں تھا، مر جانا بس مجھے پسند ہے لیکن خیانت کرنا پسند نہیں ہے، کل مجھے قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ سوچئے یہ تھی آخرت کی فکر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قدمت لغد، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہم ذرا اپنے آپ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ذرا سوچو، ابو بکر صدیق کے اس واقعے کو سننے کے بعد ہم اپنا اندازہ لگا کر دیکھیں کہ ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے جوتے میں لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ تقوی میں، خوف خدا میں، قیامت کے دن کے ڈر میں اور عذاب جہنم اور عذاب قبر میں کیا ہم ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کے بھی مقابلے میں ہیں؟ ذرا تصور کرو کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔